بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں 4 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ پہلی بات، صدقۃ الفطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ دوسری بات، صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے۔ تیسری بات، صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی بات، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کن کو دینا افضل ہے۔ یاد رکھیے گا، جن لوگوں پر زکوٰۃ فرض واجب ہوتی ہے ان لوگوں پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس ضروریات سے زائد گھر پہ سامان رکھا ہوا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی سامان ہے جو ضروریات سے زائد ہے اور اس کا نصاب 52.5 تولہ چاندی یعنی 1,30,000 آج کل کے زمانے میں 2024 میں پہنچ رہی ہے، تو ایسے آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے۔ اور اس پر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، جیسے کہ زکوٰۃ میں سال کا گزرنا شرط ہے، اور اسی طرح مالی تجارت وغیرہ ہونا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی ضروریات سے زائد سامان ہو اور اس کا نصاب 1,30,000 تک پہنچ رہی ہو آج کل کے زمانے میں، اور اس کے اوپر کوئی قرضہ وغیرہ بھی نہ ہو، تو ایسے آدمی پر، ایسی عورت پر صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض واجب ہوتا ہے۔ اور جو ایسے نہ ہو، غریب ہو، ان کے اوپر صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض واجب نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جس طرح مرد پر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، اسی طرح اگر عورت کے پاس بھی اتنا مال ہو جو ابھی میں نے بتا دیا، تو عورت کے اوپر بھی صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مرد اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے گا، عورت کے ذمہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر میں 4 اجناس، گندم، جو، کھجور، کشمش میں سے کوئی چیز دینا یا اس کی بازاری قیمت دینا ضروری ہے۔ کتنا دینا ضروری ہے؟ پہلی چیز گندم احتیاطاً 2 کلو دینا ضروری ہے، اور اس کی بازاری قیمت 2024 میں بنوری ٹون کے فتوے کے مطابق 300 روپے دینا ضروری ہے۔ دوسری چیز جو ہے، جو 3.5 کلو دینا ضروری ہے، یا اس کی بازاری قیمت 580 روپے بنتے ہیں۔ تیسری چیز کھجور ہے، وہ بھی 3.5 کلو دینا ضروری ہے، جس کی بازاری قیمت 1,925 روپے بنتی ہے۔ چوتھی چیز کشمش ہے، وہ بھی 3.5 کلو دینا ضروری ہے، جو کہ 3,500 روپے بنتی ہے۔ صدقۃ الفطر کیوں دیا جاتا ہے؟ صدقۃ الفطر کی حکمت کیا ہے؟ 2 چیزیں حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتی ہے۔ پہلی چیز یہ کہ صدقۃ الفطر جب آدمی ادا کرے گا تو اس کے روزے میں جو کمی کوتاہیاں ہو چکی ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ تعالی صدقۃ الفطر کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ صدقۃ الفطر کی حکمت دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جب صدقۃ الفطر نکالیں گے تو آپ کے صدقۃ الفطر کی وجہ سے غریبوں کی عید اچھی ہو جاتی ہے۔ غریب اور مساکین لوگ، محتاج لوگ، وہ آپ کے صدقۃ الفطر کی وجہ سے اپنے عید میں خوشیاں منا لیں گے، جس طرح آپ حضرات بناتے ہو۔ چوتھی بات آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کن کو دینا افضل ہے۔ یاد رکھیے گا، زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی روح سے سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں جو آپ کے غریب اور مساکین ہے، جو صاحب نصاب نہیں ہے، ان کو دینا سب سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار میں نہیں ہے، آپ کے رشتہ دار کے باہر آپ کے یار دوست ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے، تو ان کو دینا زیادہ افضل ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں کے علاوہ جو باہر غریب اور فقراء ہے یا مدارس ہے، ان کو پھر دینا زیادہ افضل ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مدارس میں پڑھانے والے جو اساتذہ کرام ہے، ناظرہ کے استاد ہے، درجہ حفظ کے استاد ہے، یا عالم کورس کے اساتذہ کرام ہے، ان اساتذہ کرام کو جو مدارس کی طرف سے تنخواہ دی جاتی ہے وہ اتنی مقدار میں ہوتی ہے کہ اسے گھر کا گزارا کرنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ آج کل کے مہنگائی کے دور میں 15-20 ہزار ان کی تنخواہ ہوتی ہے، وہ گھر کے کرایہ دیتے ہیں، وہ گھریلو ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تو میرے خیال سے میں دل کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر اور دیگر عید کے لیے ان کو گفٹ دینا، اپنے مدرسے کے اساتذہ کرام کو، ان اساتذہ کرام کو جن کا اپنا ذاتی مدرسہ نہیں ہے بلکہ مدرسے میں ایک ملازم کے طور پر پڑھاتے ہیں صبح سے رات تک، وہ اساتذہ کرام، چاہے ناظرے کے اساتذہ کرام ہو، حفظ کے اساتذہ کرام ہو، عالم کورس کے اساتذہ کرام ہو، جو 15-20 ہزار تنخواہ پر صبح سے شام تک آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو آپ کے زکوٰۃ، صدقات اور اسی طرح عیدی کے لیے گفٹ دینا، ان سب کے بہترین مستحقین
वो मदरसे के اساتذہ کرام है जो आपके इल्म में है, कहीं पर पढ़ाते हैं, उनके मुतय्यन तनख्वाहें होती है, वो सबसे ज्यादा सफेद पोश होते हैं और वो सबसे ज्यादा मुस्तहिकीन में होते हैं। लिहाजा उनकी इस तरीके से मदद करना, उनको गिफ्ट देना, उनको इसके अलावा हदिया देना, इनके अलावा उनकी मदद करना, ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए इल्म के बढ़ोतरी के लिए इंतहाई मुअस्सर साबित हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपके जितने भी ताउन है उसके एक बेहतरीन मुस्तहिकीन मदरसे के اساتذہ کرام भी है, तो उनको भी इस मौके पर भी और इसके अलावा भी हमेशा याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये आपके बच्चों के लिए इल्म की बढ़ोतरी के लिए मुअस्सर सबब बन सकता है।